اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، مردے رہتے ہیں وہاں پر، وہ مردوں کی جگہ ہے۔ قرآن زندگی کی علامت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ، میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے، چلیں یہ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایصال ثواب ہونی چاہیے، لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے، زندوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل، جس رات میں اترا وہ رات افضل، جس قلب پہ جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل، جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل۔ تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں۔ اور کب اترا؟ جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار حرا میں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں تھیں۔ تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی، اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی، 4 دن میں آتی تھی۔ اللہ کی مرضی، جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا، کبھی 1 ہفتے کا گیپ ہو جاتا، کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا، کبھی روزانہ آتی، اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی۔ قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا۔ اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی، اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا، کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کو حضور کے پاس سنایا کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا، اور وہ سنت جبرائیل ہے جو آج تراویح میں بھی ادا ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن سال بھر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنے اور اس طرح اجتماعی سننے کا موقع ملتا نہیں، تو یہ رمضان آتا ہے تو یہ قرآن پاک سنانے کا، پڑھنے کا اور سننے کا دونوں موقع ملتا ہے۔ اب تراویح میں دیکھیں، جو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ یہ کب سناتے تھے؟ ہر رمضان میں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان میں جہاں تراویح ہوتی ہے، امام سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے، مقتدی سنت جبرائیل پہ عمل کر رہا ہے۔ امام قرآن سنا رہا ہے، حضور کی سنت ہے، اور سننے والے جبرائیل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سننا بھی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھے ہم ہیں، تھکے پیچھے والے زیادہ ہیں۔ ان کے جمائیاں، ان کی کھانسیاں، یہ ساری چیزیں خشوع و خضوع کو ختم کرتی ہیں۔ اور آج میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، میں پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے گھیر نہیں سکوں گا، ابتدا ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ بھاری پڑ جاتی ہے نماز کچھ لوگوں پر، کچھ لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے، وہ جلدی سے جلدی بھاگنے کے فراق میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ اب رکوع ہوا کہ تب رکوع ہوا، یہ کتنی لمبی رکعت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کس کے لیے بھاری ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین پر بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پر آیت میں یہ فرمایا گیا ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے, ان پر نماز بھاری نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ رات کو سجدے میں گر جاتی تھیں اور صبح کی اذان کا وقت ہوتا تو سر اٹھاتی اور پھر کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ ایک سجدہ پورا مکمل طور پر ہو نہیں پاتا. تو ان کے لیے نمازیں, ان کے لیے سجدے بھاری نہیں ہیں. دل میں اگر نفاق آ گیا ہو تو نماز اس کے لیے بھاری ہے. لوگ بیٹھتے نہیں, بھاگنا ہے. اور رمضان المبارکہ میں اب آپ کبھی سوچتے ہیں شیطان تو چھٹی پہ ہے, شیطان ابھی قید کر لیا گیا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکش جنات اور شیطان مردود کو پورے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے مومنین کی راحت کے لیے, لیکن پھر بھی شیطان کے ایجنٹ بہت گھومتے رہتے ہیں, شیطانی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ کیسے؟ اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اپنے 11 مہینے جو اس پر عمل کیا, جتنا اثر ڈالا تھا, وہ پوری طور پر اس نے اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا. اس کا کچھ اثر اب بھی باقی رہ گیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیطان تو گیا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے صرف شیطان نہیں ہوتا, نفس بھی ہے, اور وہ شیطان سے بھی بڑا ڈینجر ہے. آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے, جھوٹ بولے, چغلی کیے, کچھ بھی گناہ کیے تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دیا. جھگڑا لگا دیا, کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا. ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے, ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے. شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس, وہ ہمارے ساتھ تو ہے. شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں گیا. اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے, اس کو ریہرسل میں لا کر کے, اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے, تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو. نفس اس سے معمول پر آتا ہے, نفس کی خرابیاں کم ہوتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے, جوان, کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے, کیا کروں, گناہ ہونے کے اندیش ہیں. حضور نے فرمایا روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے, نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے, ختم کرتا ہے. جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی تھی, روزے سے ہوتی تھی. اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے. اگر اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال آج کی یہ ابتدائی ہماری گفتگو تھی آپ کے سامنے, اور انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی, زندگی باقی رہے تو. رمضان المبارکہ اور قرآن کا جو سنگم ہے, جو تعلق ہے, وہ کیوں میں نے بتایا کہ صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں, صرف تراویح کے لیے نہیں, آپ ہاتھوں میں قرآن اٹھاؤ. مہینوں ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے, اور کتنے تو ایسے ہیں پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں, اور کتنے تو ایسے ہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. یہ اللہ کا وہ مقدس کلام آج کائنات میں, آپ کو ایک بہت چیلنج کی بات بتا رہا ہوں, پوری روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں میں کوئی ایسی مضبوط نشانی جس کو کوئی بدل نہیں سکا, معجزہ حضور کا کوئی باقی ہے تو قرآن باقی ہے. حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کہ نہیں؟ آپ کا ماننا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے.
حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی جاری کر دیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے سامنے پتھر بول پڑے، یہ حضور کا۔ لیکن یہ سب معجزے دیکھے آپ نے؟ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، دیکھا تو نہیں، حدیثوں میں پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس موجود ہے، اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو قرآن اس کی دوستی نبھاتا ہے۔ قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ رکوع 2 رکوع پڑھنے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دھیرے 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 نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ 10 رمضان تک، ہونا تو ہی چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ روزانہ 1 پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے گا۔ ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے، کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے۔ 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں 1 قرآن اور رات کو 1 قرآن، اور پوری تراویح میں 1 قرآن۔ 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن 1 قرآن، 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے۔ قرآن کو اٹھاؤ۔ اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے، کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس۔ قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ، ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی، تمہارے فریج اور تمہاری ٹیویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں، بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں، اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ کب چھوا؟ قسم کھانے کے لیے۔ کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا، یہ بے حرمتی نہیں۔
قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آیا تھا۔ تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اللہ اکبر، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے، تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا۔ تم کون ہو پتہ ہی نہیں، نام کیا ہے تمہارا پتہ ہی نہیں، کس کے بیٹے ہو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ۔ بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم۔ اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئیں، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا دنیا میں۔ وقد كنت بصیرا، اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا، یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، قبرستان کی طرح ہے۔ تلاوتیں کرو، قرآن پاک کو اٹھاؤ، سارے بچوں کے ہاتھ میں دو، عورتوں کے ہاتھ میں دو، قرآن پاک کا معمول بنا لو، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حکم ہوا تھا کہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے مسجد میں آؤ، صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ، اللہ کا فضل ہے، کروڑا احسان ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو تراویح پڑھائی میری عمر کی یہ 26ویں محراب ہے، الحمدللہ 26واں سال ہے، 25واں سال میں نے سلور جبلی جیل میں منا لیا تھا، نہیں یہ 27واں سال ہے، پچھلے سال 26 تھا، 2024 میں جو ہم اندر تھے تو اس وقت 25واں سالانہ تراویح جو ہماری ہوئی الحمدللہ وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، ہاں کرمنلز کے بیچ میں بھی ہم نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے آج جس طرح آپ کے سامنے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو وہاں موجود قیدیوں کو ایک رمضان بے رکھ بنا دی جاتی ہے، رمضان آتے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کو ایک جگہ، تو الٹے سیدھے لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگ دیکھا تو مجھے خود کی گھبراہٹ تھی کہ یہ نماز روزے والے تھوڑی نہ ہیں، ان کو کہاں نماز کی بات ہے۔ پھر بھی تراویح کے لیے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، تو سب پوری اسی طرح سے صفیں لگ گئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے غائب ہو جائیں گے اس میں بیچ میں سے۔ آج پڑھتا ہوں، کل سے ان کو شاید ہو سکتا ہے علم تری کیف والی تراویح پڑھنے کے لیے یہ بول دیں گے۔ میں نے کہا بہت لمبی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے ہماری تراویح میں۔ الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، سارے لوگوں نے مل کر کہا سحری تک بھی ہم چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن آپ نے پڑھایا، اور پہلی مرتبہ کوئی جیل میں پورا قرآن پڑھا رہا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں، وہ جس سے جہاں چاہے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، جہاں سے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے. اسی لیے قرآن آپ تلاوت کرو. ایک اور آخری بات میں بتاتا ہوں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا. ابھی آپ سفر پر گئے نہیں تھے، اس وقت آپ کا جو والد گرامی کا دیا ہوا باغیچہ تھا اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا، دن بھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، باغیچے میں بیٹھ کر تیزی سے قرآن پڑھتے رہتے تھے تنہا. لیکن ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا. وہ فجر میں جیسی آتے تھے تو باغیچے کی پوری صفائی کی گئی ہوتی تھی، سارے پتے جو جھڑے ہوتے تھے، کچرا جو بھی ہے وہ سب جمع کر کے کوئی اٹھا کر کے ختم کر دیا ہوتا تھا. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روز دیکھتا ہوں کہ کون خادم ہیں جو میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں، باغیچہ پورا صاف کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھا، آس پاس والوں سے پوچھا تو کوئی آتا نہیں ہے، لیکن باغیچہ صبح بالکل صاف رہتا ہے، پورا کچرا جھاڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دن آپ تہجد کے بعد سیدھے آ گئے باغیچے کے اندر، فجر کی اذان اور نماز سے پہلے ہی، کہ دیکھتے ہیں تو جیسی آپ باغیچے میں آئے تو کچھ لوگ جھاڑ رہے ہیں اور کچرا جھاڑ رہے ہیں اور سب جمع کر رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز پہچان لیے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی میرے باغیچے کے اندر. تو آپ نے زور سے آواز دی کہ کون لوگ ہیں جو میری اجازت کے بغیر اندر آئے. تو کچھ لوگ چلتے ہوئے جھاڑو چھوڑ کر کے آئے. وہ انسان نہیں، وہ جنات کی جماعت تھی، وہ جنات کی جماعت تھی. قریب آ گئے اور کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ہیں جو یہ صاف کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ میرے باغیچے کی یہ خدمت کس لیے کرتے ہو؟ توجہ، جس کے لیے میں نے بتایا. جنات یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہاں پر، ہم سن سن کر کے اپنی تجوید درست کرتے ہیں. ہم کو قرآن پڑھنا آ گیا آپ کے بلند آواز سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ ہمارے استاد ہوئے تو استاد کے گھر کا یا باغیچے کا کچرا تو صاف کرنا یہ شاگرد کی شان ہے. تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، تمہارے گھر کے بھی کام جنات کر کے چلے جائیں گے. قرآن پڑھو. اور کچھ لوگ تو موکل حاضر کرنے کے لیے پتہ نہیں چلے کر رہے ہیں، اور چلے کر رہے ہیں، ایک دن ان کا سر گھوم گیا تو پھر زندگی بھر گھوم جائے گا. کوئی جن اٹھا کے پٹک کے چلا گیا. آپ یہ مت سمجھو کہ جنات ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے جنات حاصل کرنا ہے، اور کسی بابا نے کہہ دیا کہ میرے پاس 70 موکل ہیں تو اس کے پاس بھیڑ لگ گئی. موکل کا مطلب وہی جنات حاضر ہے. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی حکم دے دے گا تو جنات جائیں گے، پورا ایکسس بینک اٹھا کر کے لے کے آ جائیں گے. ہاں، کوئی بینک کو پورا تالا توڑ کے لے کے آ جائیں گے. اگر ایسی ہوتا تو کوئی بینک ہی موجود نہیں ہوتی. سارے بابا لوگ جنات کو حکم دے کر سب تجوریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. اگر وہ طاقتور ہوتے تو اللہ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر تاج کرامت رکھا ہے. تو جنات سے افضل ہیں. لیکن بیچ میں نے بات اس لیے کی کہ آپ قرآن پڑھو گے تو جنات جیسی مخلوق بھی انسانوں کا ادب کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل سے انشاءاللہ